یہاں پہ الف ہے، الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے، آگے لام پر شد ہے۔ اب اس کو پڑھتے تو تقریباً درست ہیں، لیکن درست پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الف کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ الف خالی ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، تو آگے الف خالی کے ساتھ اگر آگے لام ہے تو الف پر زبر ہی لگائیں گے، جس طرح الذین ہوتا ہے یا الذی ہے، یہ بہت سی جگہ پہ یہ الفاظ آتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر الف خالی ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، آگے لام کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، جس طرح سورہ یاسین میں ہے اتبعوا، الف خالی کے آگے تا ہے، تو اب اس کو بھی لوگ اتبعوا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ قاعدہ اور ہے۔ اس طرح اشدد، الف خالی ہے آگے شین ہے ایک اور صورت میں، تو اس کا قاعدہ جدا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پہ الف خالی کے آگے لام ہو وہاں پہ آپ بلا جھجک الف پر زبر ہی لگائیں گے، لہذا اب اس الف پر خود زبر لگائیں گے، یہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، وال یا زیر ذی، الذی، زال میں سیٹی نہیں ہوتی، اگر کوئی زال میں سیٹی لا رہا ہے تو جو را کے آگے زا ہوتی ہے اس زا کو پڑھ رہا ہے، وال کو نہیں پڑھ رہا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو زال میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، اور یا کے اوپر جزم ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اگر اس کو الذی پڑھیں گے تب بھی غلط، الذی پڑھیں گے یعنی زا پڑھیں گے تب بھی غلط، یا مدہ ہے، یا کو کھنچیں گے اور زال میں سیٹی نہیں آنے دیں گے۔ الذی، یا پیش یو، یا پیش یو نہیں پڑھیں گے، یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، فا یا زیر فی نہیں کریں گے، فی، صاد پیش سو، یاد رکھیں اگر صاد کو موٹا نہیں کریں گے تو صاد سین بن جائے گا اور یہ لہن جلی حرف سے حرف بدل جائے گا۔ صاد کو اکثر لوگ موٹا نہیں کرتے، فی صدور الناس پڑھتے ہیں، یعنی صاد کو سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، معنی بھی اکثر اوقات تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی غلطیاں کریں گے نماز میں تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو صاد کو واضح کر کے پڑھیں گے، صاد کو موٹا کریں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد پیش سو، سو نہیں سو غلط، سو، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے کھینچیں گے، فی صدو، را نون زیر رن، نون کے اوپر شد ہے غنہ ہوگا، را کے نیچے زیر، را کو بری کریں گے، فی صدور، نون الف زبر نا، فی صدور نا، سین زیر سی، فی صدور الناسی، سین کے نیچے زیر ہے، یہ زیر چلی جائے گی، جب وقف ہوتا ہے زبر زیر پیش چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح پڑھیں گے ساری آیت کو، الذی یوسوس فی صدور الناس، میم زیر می، نون لام زبر نل، اکثر اوقات جب ساکن حرف ہوتا ہے جس طرح پر جزم ہوتی ہے وہاں پہ قلقلہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قو، با، جیم، دال، ان حروف کے علاوہ جو حرف ساکن ہوگا، یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، ان حروف کے علاوہ جو بھی حرف ساکن ہوگا وہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں اکثر لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ کرنا یہ ہے مینال، مینال آواز دوبارہ پیدا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ مینل، لام کے مخرج پر جب آواز پہنچے گی آواز کو تھوڑا بریک دیں، سانس نہیں توڑیں، تھوڑا بریک دیں، انشاءاللہ قلقلہ ختم ہو جائے گا۔ تو لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، مینل، جیم نون زیر جن، مینل جن، نون زبرنا، مینل جن، نون کو شد غنہ ہوگا، اور اس نون کو کھینچیں گے نہیں، زبر زیر پیش والے نون کو حرف کو کھینچا نہیں جاتا، اس نون کو کھینچا تھا اس لیے کہ اس کے آگے الف مدہ ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ تا زیر تی، من الجنتی، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا،
والنا سین زیر سی والناسی. اب یہاں پہ وقف ہوگا، جب وقف ہوگا تو یہ سین ساکن ہو جائے گا. من الجنۃ والناس.